ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکیزہ ٹی وی اور آج ہم حاضر خدمت ہیں ہسٹری آف لاہور کی تیسری ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں ہم تذکرہ کریں گے مغلیہ دور اور لاہور کا۔ ناظرین، بابر پہلے سے ہی ہندوستان پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور دولت خان لودھی کی دعوت نے اس پر مہمیز کا کام کیا۔ لاہور کے قریب بابر اور ابراہیم لودھی کی افواج میں پہلا ٹکراؤ ہوا، جس میں بابر فتح یاب ہوا۔ تاہم صرف 4 روز کے وقفہ کے بعد اس نے دہلی کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ ابھی بابر سرہند کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اسے دولت خان لودھی کی سازش کی اطلاع ملی، جس پر وہ اپنا ارادہ منسوخ کر کے لاہور کی جانب بڑھا اور مفتوحہ علاقوں کو اپنے وفادار سرداروں کے زیر انتظام کر کے کابل واپس ہوا۔ اگلے برس لاہور میں سازشوں کا بازار گرم ہونے کی اطلاعات ملنے پر بابر دوبارہ عازم لاہور ہوا۔ مخالف افواج راوی کے قریب مقابلہ کے لیے سامنے آئیں، مگر مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہی بھاگ نکلیں۔ لاہور میں داخل ہوئے بغیر بابر دہلی کی طرف بڑھا اور پانی پت کی لڑائی میں فیصلہ کن فتح حاصل کر کے دہلی کے تخت پر قابض ہوا۔ اس طرح ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی ابتدا لاہور کے صوبہ دار کی بابر کو دعوت سے ہوئی۔ 1540 عیسوی میں شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دے کر ہندوستان سے مغلیہ سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ نومبر 1556 عیسوی میں ہمایوں کے بیٹے اکبر کی افواج نے پانی پت کے میدان میں سوری افواج کو شکست دی اور پھر جلد ہی دہلی اور پھر آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، 1575 عیسوی میں اکبر کے قلعہ لاہور کی اثر نو تعمیر کی گئی اور لاہور کو سلطنت کا دارالحکومت بنایا گیا۔ اس کے بعد شاہ جہاں اور اورنگزیب عالمگیر نے بھی اپنے ادوار میں قلعے میں توسیع اور عمارات تعمیر کی۔ 1641 عیسوی میں شاہ جہاں نے شالامار باغ تعمیر کروایا۔ 1673 عیسوی اورنگزیب عالمگیر نے قلعہ لاہور کے سامنے عظیم الشان بادشاہی مسجد تعمیر کروائی۔ اس کے علاوہ مغل دور میں کئی عالی شان عمارات اور باغات لگوائے گئے۔ اندرون لاہور، جسے قدیم لاہور بھی کہا جاتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے شہر کے گرد ایک فصیل تعمیر کی گئی، جس میں 12 دروازے بنائے گئے۔ انگریزوں کے دور میں شہر اور قلعہ لاہور کے حفاظتی حصار کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ 17ویں صدی کے دوران میں مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ لاہور پر اکثر حملہ کیا جاتا رہا، حکومتی عملداری کا فقدان رہا۔ 1761 عیسوی تک احمد شاہ ابدالی نے مغلوں کی باقیات سے پنجاب اور کشمیر چھین لیا۔ پنجابی زبان کے عظیم صوفی شاعر وارث شاہ نے اسی مناسبت سے کہا: کھادا پیتا وعدے دا باقی احمد شاہ۔ 1756 عیسوی سے پانی پت کی تیسری لڑائی تک، جو احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے درمیان میں ہوئی، لاہور اور پشاور مرہٹوں کے قبضے میں رہے۔ تاہم مرہٹوں کو شکست دینے کے بعد احمد شاہ ابدالی واپس افغانستان چلا گیا، جس سے علاقے میں عدم استحکام پیدا ہوا۔ 1801 عیسوی میں رنجیت سنگھ کی قیادت میں سکھوں کے 12 مثل متحد ہو کر ایک نئی قوت کے طور پر سامنے آئے۔ شہنشاہ جہانگیر کے زمانے میں بھی سکھ مت اتنا واضح اور الگ مذہب نہیں بنا تھا، لیکن آثار نمایاں ہونے لگے تھے کہ اب سکھ مغلیہ سلطنت کے مرکز برائے پنجاب یعنی لاہور کی بجائے امرتسر کی جانب دیکھے جانے لگے۔ سکھ ذرائع کے مطابق شہنشاہ جہانگیر کے کہنے پر ادی گرنتھ میں ترامیم سے گرو ارجن کے انکار پر اس نے خسرو کو امداد فراہم کرنے کا بہانہ بنا کر ان کو قتل کروا دیا تھا، اور اس بات نے ان کے بیٹے اور چھٹے گرو ہرگوبند، جو کہ 1595 تا 1644 تک رہے، کو عسکری طاقت کی جانب مائل کر دیا تھا، جس کے رد عمل کے طور پہ جہانگیر نے ایک بار امرتسر سے ہرگوبند کو گرفتار بھی کیا، لیکن پھر آزاد کر دیا۔ ہرگوبند نے مغلیہ سلطنت کو ناجائز قرار دے کر اپنے پیروکاروں کو اسے تسلیم کرنے سے منع کر دیا تھا اور گرو کو خدا کی جانب سے دی جانے والی سلطنت کو جائز قرار دیا۔ شاہ جہان کے دور، جو کہ 1628 سے 1658 تک تھا، اس میں رام داس پور امرتسر پر حملہ کیا گیا۔
اور ہرگوبند نے امرتسر سے بھاگ کر کرتارپور میں سکونت اختیار کی۔ اورنگزیب کے تبدیل ہوتے ہوئے کردار نے مختلف واقعات کو جنم دیا، جن میں ایک سکھوں سے معاملات کا واقعہ بھی ہے، جس میں محصول یا جزیہ پر ہونے والی معاشیاتی کشمکش کو مذہب اور خود مختاری سے جوڑ دیا گیا۔ تیغ بہادر کے قتل کو متعدد تاریخی دستاویزات میں سکھ مسلم ناچاکی یا نفرت کا آغاز کہا جاتا ہے۔ 18ویں صدی کے اواخر میں مغلیہ سلطنت زوال پذیر تھی۔ درانی سلطنت اور مراٹھا سلطنت کی طرف سے بار بار حملے پنجاب میں اقتدار کے خلا کا باعث بنے۔ سکھ مسلوں کی درانی سلطنت سے جھڑپیں شروع ہو گئیں اور آخر کار بھنگی مثل لاہور پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 1799 میں زمان شاہ درانی کے حملے کے بعد خطہ مزید غیر مستحکم ہو گیا، جس کے نتیجے میں رنجیت سنگھ کو اپنی حیثیت کو مضبوط کرنے میں مدد ملی۔ رنجیت سنگھ کا زمان شاہ درانی کے ساتھ جھڑپوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جس میں رنجیت سنگھ بھنگی مثل اور دیگر اتحادیوں کی مدد سے کامیاب ہوا اور خطہ سکھوں کے زیر انتظام آ گیا۔ لاہور قبضہ کے بعد سکھ فوج نے فوری طور پر شہر میں لوٹ مار شروع کر دی، جو رنجیت سنگھ کے بادشاہ بننے کے اعلان تک رہی۔ اس کے بعد سے لاہور سکھ سلطنت کا دارالحکومت بنا۔ مغلیہ دور کے لاہور کی عالیشان عمارات 18ویں صدی اواخر میں کھنڈر بن گئیں۔ سکھ حکمرانوں نے لاہور کی قیمتی مغل یادگاروں کو لوٹا اور قیمتی مرصع پتھر اور سفید سنگ مرمر اتار کر سکھ سلطنت کے مختلف علاقوں میں بھیج دیا۔ اس لوٹ مار کا شکار اہم یادگاروں میں مقبرہ آصف خان، مقبرہ انارکلی اور مقبرہ نور جہان شامل ہے۔ شالامار باغ کا تمام سنگ مرمر اتار کر امرتسر میں رنجیت سنگھ کے رام باغ محل کی تعمیر کے لیے بھجوا دیا گیا۔ باغات کا عقیق دروازہ لہنا سنگھ مجیٹھا، جو سکھ دور کے لاہور کے گورنروں میں سے ایک تھا، نے فروخت کر دیا۔ رنجیت سنگھ کی فوج نے لاہور میں سب سے اہم مغل مساجد کی بے حرمتی بھی کی۔ باشی مسجد کو ایک اسلحہ ڈپو اور رنجیت سنگھ کے گھوڑے کے استبل میں تبدیل کر دیا گیا۔ اندرون لاہور کی سنہری مسجد کو ایک مدت کے لیے گردوارہ میں تبدیل کر دیا گیا، جبکہ مریم زمانی بیگم مسجد کو ایک بارود فیکٹری بنا دیا گیا۔ سکھ سلطنت کے تحت تعمیر نو کا کام مغلوں سے متاثر ہو کر کیا گیا۔ رنجیت سنگھ خود لاہور قلعہ میں منتقل ہو گیا اور سکھ سلطنت کے انتظام کے لیے اسے مرکز بنا دیا گیا۔ 1812 عیسوی تک سکھوں نے اکبر کے زمانے کی اصل دیواروں کے ارد گرد بیرونی دیواریں بنا کر شہر کا دفاع مضبوط بنایا۔ اس کے علاوہ شاہ جہان کے تنزل پذیر شالامار باغ کو بھی جزوی طور پر بحال کیا گیا۔ سید احمد بریلوی نے 1821 عیسوی میں سکھ سلطنت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، جس کے نتیجے میں تحریک مجاہدین وجود میں آئی۔ سکھوں سے حاصل کردہ مفتوحہ علاقوں میں اسلامی قوانین نافذ کیے گئے، لیکن بالآخر 1831 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی افواج سے لڑتے ہوئے بالا کوٹ کے میدان میں سید صاحب اور ان کے بعض رفقا نے جام شہادت نوش کیا۔ ناظرین، آج کی قسط میں مغلوں سے لاہور کا تعلق ہم نے دیکھا ہے۔ پاکیزہ ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں۔ اگلی قسط میں ہم برطانوی دور اور لاہور کا تعلق دیکھیں گے، تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔